افراد کے لیے خبرنامہ۔ نئی دلی میں آج سے شروع ہوئی فوج کی 4 روزہ کمانڈروں کی کانفرنس میں اہم فوجی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس کی صدارت فوجی سربراہ جنرل ایم نراونے کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت، بحریہ کے سربراہ ایڈمرل کرمبیر سنگھ اور انڈین ایئر فورس کے سربراہ RKS بھدوریا بھی خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں دفاع کے حوالے سے پالیسی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میٹنگ میں فوج کے تمام کمانڈروں کے علاوہ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے پرنسپل اسٹاف افسران بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے دوران فوجی پالیسیوں میں کئی بدلاؤ پر تبادلہ خیال کے علاوہ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی طرف سے سرحدی علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹوں کے بارے میں ڈائریکٹر جنرل BRO تفصیلات پیش کریں گے۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف ایک سنگ میل حاصل کیا ہے اور متاثرین کے صحت یاب ہونے کی شرح 90% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ملک میں اب تک اس مہلک وائرس میں مبتلا 70,68,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ فی الحال 6,68,154 مریض زیر علاج ہیں، جو کہ کل معاملات کا محض 8.49% ہے۔ شفایاب ہونے والے کووڈ مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور شرح اموات بھی کم ہو رہی ہے۔ اس طرح زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی گراوٹ آ رہی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کل لگ بھگ 62,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف اسپتالوں سے رخصت کیا گیا، تاہم اس مدت کے دوران 50,000 کے قریب نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر صحت ہرش وردھن نے امید ظاہر کی ہے کہ ملک میں کووڈ-19 ٹیکہ اگلے سال جنوری تک دستیاب ہو جائے گا۔ DD نیوز پر ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس سلسلے میں ملک میں جو تیاریاں کی گئی ہیں، اگر ان میں پیش رفت جاری رہی تو 40 کروڑ سے 50 کروڑ ٹیکے اگلے سال جون اور جولائی سے پہلے دستیاب ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر میں کل شام تک مزید 639 کورونا متاثرہ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اس عرصے کے دوران کشمیر ڈویژن کے مختلف اسپتالوں سے 374 جبکہ جموں ڈویژن کے مختلف اسپتالوں سے 263 کورونا متاثرہ مریضوں کو صحت یاب ہونے کے بعد رخصت کیا گیا ہے۔ تاہم اس عرصے کے دوران کشمیر وادی سے 355 اور جموں صوبے سے 177 نئے معاملوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ اس وائرس سے مزید 8 اموات ہوئی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سینٹرل وقف کونسل کی ممبر اور اقلیتی امور کی مرکزی وزارت کے وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے شاعری مجموعہ احساساً ہن شیشہ خانہ کی رسم رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی اس شاعری مجموعے کے ذریعے روحانیت کی روایات اس خطۂ ارض میں عملی اور ادبی لحاظ سے زرخیزی اور مختلف سماجی معاملات کی عکاسی کرنے کی ستائش کی۔ LG نے ڈاکٹر درخشاں اندرابی کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اس تصنیف کو دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کرائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بھارت چین سرحدی تنازع حل کرنے اور پائیدار امن کے قیام کا خواہاں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت کسی کو بھی اپنی سرزمین پر 1 انچ پر بھی قبضے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیر دفاع نے ان باتوں کا اظہار کل مغربی بنگال میں ایک تقریب کے دوران کیا، جس میں فوجی سربراہ جنرل مکند نراونے کے علاوہ دیگر اعلیٰ فوجی افسران بھی موجود تھے۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کے ساتھ مشغول رکھنے کی پہل کو
جاری رکھتے ہوئے فوج نے اولڈ ایئرپورٹ رنگریٹ میں کل ایک دوڑ کا اہتمام کیا۔ ینگستان دل سے بھاگ موضوع کے تحت منعقدہ اس میراتھن میں مقامی سکولوں کے 200 سے زیادہ طلبہ اور طالبات نے شرکت کی۔ دونوں زمروں میں پہلی 4 پوزیشن حاصل کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو نقد انعامات، اسناد اور تمغوں سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ دوڑ کے سبھی شرکاء کی عزت افزائی بھی کی گئی۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا اور SSP بڈگام بھی موجود تھے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کے سدھا نے کل کمانڈنگ افسر دھیرج کمار کے ہمراہ ہائی گراؤنڈ اننت ناگ میں فوج کی طرف سے منعقدہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ اس ٹورنامنٹ میں جنوبی کشمیر کی مختلف اضلاع کی 20 سے زیادہ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ خواتین کے لیے بھی اس طرح کے کئی ٹورنامنٹ منعقد کیے جائیں گے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں حکمرانی کے نظام کو مستحکم کرنے اور فوری کارروائی کو یقینی بنانے کی خاطر جموں کشمیر کے آن لائن شکایات کے ازالے کے نظام کو مرکزی پورٹل کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے۔ عملے کی مرکزی وزارت میں انتظامی اصلاحات عوامی شکایات کے محکمے نے اس بارے میں جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ تال میل کیا ہے۔ اس اقدام سے جموں کشمیر ملک کا ایسا پہلا مرکزی انتظام والا علاقہ بن گیا ہے جہاں ضلع کی سطح کی شکایات کے ازالے کے دفاتر کو مرکزی نظام کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ اس طرح اب عوام مختلف سرکاری اداروں سے متعلق اپنی شکایات مذکورہ نظام کے ذریعے رجسٹر کرا سکیں گے۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری روہت کنسل نے مرکزی معاونت والی اسکیموں اور سمارٹ میٹرز نصب کرنے کا جائزہ لیا۔ اس دوران پروجیکٹ کو عملانے والی ایجنسی نے جانکاری دی کہ سری نگر اور جموں شہروں میں اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے سمارٹ میٹر نصب کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 20,000 سمارٹ میٹر نصب کیے جائیں گے اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وزیر اعظم ترقیاتی پروگرام کے تحت منظور کیے گئے سبھی 2 لاکھ میٹر نصب کیے جائیں گے۔ اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ میٹر نصب کرنے کے عمل میں مزید تاخیر نہ ہو اور دیگر شہری اور دیہی علاقوں میں بھی مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت میٹر نصب کرنے کا عمل بلا کسی تاخیر کے شروع کیا جائے۔ واضح رہے کہ سمارٹ میٹر کے تحت صارفین بالکل اسی طرح ریچارج کریں گے جس طرح موبائل فون میں ریچارج کیا جاتا ہے۔ حکومت نے مالی سال 2018-19 کے لیے فارم GSTR 9A اور GSTR 9 اور فارم GSTR 9C میں GST کی سالانہ ریٹرن اور ریکانسلیشن سٹیٹمنٹ میں داخل کرانے کی آخری تاریخ میں 31 دسمبر 2020 تک کی توسیع کر دی ہے۔ پہلے یہ تاریخ 31 اکتوبر تھی۔ مالی سال 2018-19 کے لیے فارم GSTR 9 اور GSTR 9A کی سالانہ ریٹرن داخل کرنا ان ٹیکس دہندگان کے لیے اختیاری ہے جن کا مجموعی ٹرن اوور 2 کروڑ روپے سے کم ہے۔ 2018-19 کے لیے فارم 9C میں ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ داخل کرنا بھی 5 کروڑ روپے تک کے مجموعی ٹرن اوور والے ٹیکس دہندگان کے لیے اختیاری ہے۔ سرکار نے بھارت تبت سرحدی پولیس کو مزید 47 سرحدی باہری چوکیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ سرحدی نگرانی کو بڑھایا جا سکے۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے بھارت تبت سرحدی پولیس کے قیام کے 59 سال پورے ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے ITBP کو
جدید اور زیادہ مستعد بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ ناظرین، خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔ کورونا